تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ کشتی کو جان بوجھ کر کس نے ڈبویا؟ پاکستان میں انسانی سمگلرز کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ ناظرین، یونان کشتی حادثے سے متعلق اب تک کی اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یونان کے سمندر میں خوفناک کشتی حادثے میں 290 سے زائد پاکستانیوں کی ہلاکت کے بعد مسلسل نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو دل دہلا دینے والی ہیں۔ دنیا بھر کے صحافتی ادارے اور میڈیا نمائندے اس کشتی حادثے کی کوریج میں مصروف ہیں اور پل پل ایک نیا انکشاف ہو رہا ہے۔ انہی صحافیوں میں سے ایک سکندر کرمانی بھی ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ وہ کشتی حادثے میں بچ جانے والے میں سے ایک سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سکندر کرمانی ایک برطانوی صحافی ہیں جو برطانیہ کے چینل 4 سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں بتایا کہ کشتی حادثے میں بچ جانے والا نوجوان فلمائے جانے کے حوالے سے بہت پریشان اور ڈرا ہوا تھا، لیکن اس نے اہم معلومات دی ہیں۔ سکندر نے اس شخص کے حوالے سے بتایا کہ یونانی کوسٹ گارڈ نے جو کچھ بتایا وہ الگ کہانی ہے، لیکن اس حادثے میں بچنے والے شخص نے کہا کہ کوسٹ گارڈ کی جانب سے کشتی کو رسی سے باندھنے کی کوشش کے فوراً بعد کشتی الٹ گئی۔ سکندر کے مطابق اس شخص نے یہ بھی کہا کہ جہاز میں تقریباً 750 افراد سوار تھے، جن میں سے تقریباً 400 پاکستانی، 200 مصری اور 150 شامی تھے۔ اس شخص نے سکندر کو بتایا کہ کشتی میں 2 درجن کے قریب شامی خواتین اور چھوٹے بچے بھی تھے۔ مذکورہ شخص کے مطابق بچ جانے والوں میں سے زیادہ تر کشتی کے اوپر کی جانب تھے، جیسے وہ خود تھا۔ سکندر کرمانی نے ایک اور نوجوان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا ساجد ہے، جو یونانی سمندر میں کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والے سینکڑوں افراد میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کے والد سے بات کی، جنہوں نے کہا کہ ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا اور یورپ پہنچنے کے لیے پرعزم تھا، کیونکہ اسے لگا کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے کی انکوائری اور انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف گرہ تنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔